کے لیے نہیں، ایک مذہبی کتاب کی ورق گردانی کے لیے نہیں، یہ قرآن کتاب ہدایت۔ وہ عرب قوم جس کے پاس کوئی علمی ذخیرہ نہیں تھا، کوئی سرمایہ نہیں تھا، یہ قرآن کی دین ہے کہ اس نے عربی گرامر مرتب کی، اس نے جغرافیائی نقشے بنائے، اس نے سائنسی ایجادات میں حصہ لیا۔ اس بات کو پوری ایمانداری کے ساتھ مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے اسے بہت بڑی دولت ہمارے درمیان آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں وہ مولانا ابو ظفر حسان ندوی صاحب ہیں۔ وہ الہلال ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی تھانے مہاراشٹر کے صدر ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور فکر انسانی کی تعمیر میں قرآن کا حصہ اس موضوع پر اپنا خطاب فرمائیں۔ مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنه لتنزيل رب العالمین نزل به الروح الأمین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین، صدق اللہ العظیم۔ علماء کرام، معزز سامعین، خواتین و حضرات، آپ حضرات کو مختلف ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آج اور اس وقت میں جس موضوع پہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے فکر انسانی کی تعمیر میں قرآن کا حصہ۔ قرآن کتاب ہے، قرآن خدا کا کلام ہے، قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن ضابطۂ عمل ہے، قرآن زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین گائیڈ بک ہے، اور قرآن تقدس اور پاکیزگی کے اس اعلیٰ معیار پہ ہے جس تک کوئی کتاب، کوئی علم اور کوئی فرد نہیں پہنچ سکا ہے۔ وہ قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے گھروں کے طاقچوں میں ہے، آپ کی شیلف میں ہے، آپ کے بیڈ روم میں ہے، آپ کے ڈرائنگ روم میں ہے، آپ کے سینوں میں ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے، آپ کے علم اور آپ کے مطالعے میں اضافہ کرنے کے لیے قرآن ہے۔ قرآن اگر میں کہوں کہ 1419 سال پہلے مکمل ہوا ہے اور اس کا نزول 1442 سال سے شروع ہوا ہے، 23 سال برابر اترتا رہا، پورا قرآن نہیں اترا، آیات اتری، کچھ سورتیں بھی اتری، ایک ساتھ نہیں اترا۔ اور کہاں اترا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اترا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، جبرائیل اس کو لے کر کے آئے تمہارے قلب کے اوپر۔
سیدنا موسیٰ نے خدا سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ اپنا دیدار کرا میں دیکھوں گا. تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تم ہرگز مجھ کو دیکھ نہیں پاؤ گے. بات آگے بڑھائی اور کہا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. ہاں موسیٰ سامنے جو پہاڑی دکھ رہی ہے اس کو دیکھتے رہو، اگر وہ ٹھہری رہے اپنی جگہ پہ تو امکان ہے مجھے دیکھ لو گے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. اور جب رب موسیٰ کا تجلی فرما ہوا پہاڑی کے اوپر، پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گئی، ٹوٹ گئی، اور موسیٰ چیخ مار کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. یہ ایک تجلی کی بات تھی. لیکن سورہ حشر میں قرآن نے قرآن کے بارے میں کہا ہے، اپنے بارے میں کہا ہے. خدا نے کہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑی پہ اتارتے تو خشیت ربانی سے پہاڑی ریزہ ریزہ ہو جاتی. لیکن وہ نبی کا قلب اطہر ہے جو مجلہ بھی ہے اور مصفہ بھی ہے اور مزکہ بھی ہے، جس کو اس قابل خدا نے کیا کہ وہ قرآن کو اپنے اندر سمو لے. انسان کی تفہیم کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ سے کوئی مثال نہیں ہو سکتی. جس طرح گلاب کی پنکھڑیاں اپنے اندر شبنم کو جذب کرنے کے لیے اپنا دامن پھیلا دیتی ہیں، کھل جاتی ہیں، ایسے ہی نبی کا قلب وحی کے قبول کرنے کے لیے کھل جایا کرتا تھا. نزل بہ الروح الامین علی قلبک. یہ قرآن جو ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، یہ قرآن جس کے تحفظ کی بہترین جگہ لوح محفوظ میں ہے، وہی قرآن ہمارے 5، 8، 10، 12 سال کے بچوں کے سینوں بھی محفوظ ہے. یہ وہ بچے ہیں. تاریخ وہ دن نہ لائے، لیکن اگر دنیا سے قرآن کو مٹانے کی کوشش بھی کی گئی تو یہ ہمارے معصوم بچے جو آپ دولت مندوں کے صدقات و زکوٰۃ اور عطیات کے سہارے تعلیم مکمل کرتے ہیں، وہ قرآن کو اثر نو دنیا کے حوالے کر دیں گے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. لیکن اسے نہ بھولا جائے کہ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، یہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب کی ورق گردانی کے لیے نہیں، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن نے صاف کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ طٰہٰ میں کہا گیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. کہیں یوں کہا گیا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تشکرون. یہ قرآن بنی نوع انسان کے لیے ہدایت بن کر کے آیا. یہ قرآن ان کو ملا جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا، جنہیں پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ قرآن ان کے حوالے کیا گیا جو جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے. جاہل اور جاہلیت میں فرق ہے. جاہل نہ جاننے والا، جاہلیت اڑیل مزاج، اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے معتقدات کے لیے دلائل مہیا کرنے والا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری قوموں نے عہد جاہلیت میں بت پرستی اختیار کی، لیکن چونکہ اس کی بنیاد جاہلیت تھی اور جہالت تھی، لیکن جب ان کے ذہنوں کو نئی پوشاک ملی، نیا سمت صفر ملا،
نئی جہتیں ملی تو سب نے توبہ کر لی. دنیا بھی اب بھی ایسی قومیں موجود ہیں جو اس پہ قائم ہیں اور مصر ہیں اس کے اوپر. مگر ان عرب کے بدوؤں اور وحشیوں کو جب قرآن ملا تو وہ قوم جس کو تاریخ بھی نہیں جانتی تھی، تذکرہ تو بہت دور کی بات ہے. يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن. دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان. عباد الرحمن آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے. تاکہ مستحکم ہو ایمان. روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. وہ قوم جسے وحشی کہا جاتا تھا، جو بربریوں سے بھی آگے تھی، قرآن ملنے کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ شبلی کی تعبیر میں یہ اسی کا تھا کرشمہ کہ عرب کے رہزن فاش کرنے لگے جبریل امی کے اسرار. یہ اسی کا تھا کرشمہ کہ عرب کے بچے کھیلنے جاتے تھے ایواں گہے کسرا میں شکار. عرب کے یہ وحشی، عرب کے یہ بدو اپنے سینوں کو نبی کی حفاظت کے لیے آگے رکھنے والے اور عہد جاہلیت میں اپنے کاندھوں میں اپنا خیمہ لے کر کے چلنے والے جب قرآن لے کر کے آگے بڑھے ہیں تو قیصر و کسریٰ کی حکومتوں سے چارج لے لیا. دنیا کی شاہ کلید قرآن نے ان کے حوالے کر دی اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ تذبذب نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے نگہبان اور چوکیدار اور ان کی غلامی کا دم بھرنے والے روم اور ایران جیسی حکومتوں کی ہمسری کیسے کر پائیں گے. وہ انداز اختیار کیا اور اس انداز سے نظام حکومت برپا کیا کہ کہا جانے لگا جو کرتے تھے محمد مصطفیٰ کے در کی دربانی، سکھا دیتے تھے سلطانوں کو وہ آئین سلطانی. وہ رسول اللہ جنہیں جبرائیل نے قرآن دیتے وقت کہا تھا اقرأ، اس نے کہا تھا معنی بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں. جب جبرائیل نے ان کو اپنے قریب کیا ہے، کھینچا ہے ان کو، تو یہ امی لقبی وہ فاتح و امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی. یہاں ارسطو بھی
آ کر کے درس لینے کی سوچتا اگر وہ زندہ ہوتی، لیکن افسوس کہ رسول نہیں تھا۔ میں یہ رسمن نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے جذبات سے نہیں کھیل رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ دنیا میں علم کی ایک نئی فضا پیدا ہوئی اور علم کے دور کا آغاز ہوا ہے۔ علم جو ذہن کے دریچے کھولتا ہے، جو فکر کی راہیں ہموار کرتا ہے، یہ قرآن کی دین ہے۔ پہلی دین قرآن کی علم کا تصور ہے، اور تصوری نہیں، علم، تعلیم، اور تعلیمی نہیں، مفت تعلیم۔ ایک واقعہ بتا دیا جائے کہ محمد رسول اللہ کے عہد میں اور ان کے بعد صحابہ کے عہد میں اور ان کے بعد خلفائے بنو امیہ کے دور میں اور اس کے بعد خلفائے بنو عباس کے دور میں اگر درسگاہوں میں 1 پیسے کی بھی فیس لی جاتی رہی ہو تو کوئی بتا دے مجھ کو، چھٹلا دے مجھ کو مجمع میں۔ اس کے برخلاف ہر خاندان نے جو حکومت کی، مدارس پہ، تعلیم گاہوں پہ معافیاں دیں، جائیدادیں دیں، جاگیریں دیں۔ ایک زمانے میں ازہر کا بجٹ مصر کی حکومت سے بڑا ہوا کرتا تھا۔ ازہر کا مطلب اوقاف کے اوپر چلنے والا مذہبی ادارہ۔ یہ تھی تعلیمی فضا، اس لیے کہ قرآن نے پہلی آیت جو دنیا کو دی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تعلیم کا دستور ہے کہ حروف ہجا سے، الفابیٹ سے تعلیم ہوتی ہے، الف با تا کا کھا گا گا اے بی سی۔ لیکن جبرائیل نے محمد رسول اللہ کو مسئلہ تخلیق پڑھایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، درس تخلیق دیے کہ کائنات کو یہ درس دینا تھا کہ وہ بنی کیسے، وہ وجود میں کیسے آ گئی۔ ایک بیگ وجود میں نہیں آئی ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کا خالق ہے، کوئی اس کا مالک ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو خالق ہوتا ہے اس کی حاکمیت مسلم ہوتی ہے، اور جو مخلوق ہوتا ہے اس کی محکومیت مسلم ہوتی ہے۔ خالق کا مطلب ہے اس کا حکم نافذ ہو، وہ حکم دے، اور مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق کے احکام کی بجاوری کرے۔ نامناسب نہ ہوگا اگر یہاں پر پہلے انسان کی پیدائش کے اوپر ابلیس نے جو مسئلہ کھڑا کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ جب اللہ نے حکم دیا سجدے کا اور انکار کیا ابلیس نے، تو پوچھا اللہ نے، ما منعک ان تسجد اذا امرتک، میں نے دیا حکم سجدہ کر۔ کبھی بھی اس کو نہ دنیا میں سکون مل سکتا نہ آخرت میں۔ یہ بات بھی بہت صاف انداز سے اس حدیث سے نکل کر کے سامنے آتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں جو کچھ فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارِ الہ ہم تمام کو احادیث کے اندر جو بھی احکامات دیے گئے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔